بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 200 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان حیوانات کو ذبح کرنے کے مستحبات و مکروہات ہیں۔ یہاں تک ہم حیوانات کو ذبح کرنے کے احکام کے حوالے سے دروس پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے حیوان کے ذبح کی شرائط، حیوان کو ذبح کرنے کا طریقہ اور اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ، یہ سارے مسائل ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ جب حیوان کو ذبح کیا جائے تو اس وقت ہمارے لیے مستحب کون سی چیزیں ہیں اور مکروہ کون سی چیزیں ہیں، یعنی ہم مکروہات و مستحبات کا خیال رکھ کر اگر حیوان کو ذبح کرنا چاہیں تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کون سی چیز مکروہ ہے اور کون سی چیز مستحب ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2562۔ فقہا رضوان اللہ علیہم نے حیوانات کو ذبح کرنے میں کچھ چیزوں کو مستحب شمار کیا ہے، یعنی جب حیوان کو ذبح کیا جائے تو ہمارے فقہائے عظام نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں کہ ان کو انجام دیا جائے، یہ مستحب ہیں، بہتر ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز، بھیڑ کو ذبح کرتے وقت اس کے دونوں ہاتھ اور ایک پاؤں باندھ دیے جائیں اور دوسرا پاؤں کھلا رکھا جائے۔ اب یہاں پر ہاتھ سے مراد آگے والی دو جو ٹانگیں ہوتی ہیں، اور پاؤں سے مراد پیچھے والی دو ٹانگیں جو ہوتی ہیں وہ مراد لی گئی ہے۔ کہہ رہے کہ جب بھیڑ کو ذبح کیا جائے تو اس کے ہاتھ دونوں، یعنی پہلی آگے والی دونوں ٹانگوں کو اور ایک پاؤں کو، پیچھے والی ٹانگ کو ایک کو ملا کر ان تینوں کو باندھ دیا جائے، اور ایک ٹانگ جو پیچھے والی ہے جس کو پاؤں کہا گیا ہے اس کو کھلا رکھ دیا جائے، یہ مستحب ہے۔ اور گائے کو ذبح کرتے وقت اس کے چاروں ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور دم کھلی رکھی جائے۔ کریں گے اگر گائے کو ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کے ہاتھ پاؤں، یعنی آگے والی دونوں ٹانگیں بھی پیچھے والی دونوں ٹانگیں بھی، ان کو باندھ دیا جائے چاروں کو، لیکن دم کو کھلا رکھا جائے، یہ مستحب ہے۔ اور اونٹ کو نہر کرتے وقت اگر وہ بیٹھا ہوا ہو تو اس کے دونوں ہاتھ نیچے سے گھٹنے تک یا بغل کے نیچے ایک دوسرے سے باندھ دیے جائیں۔ اونٹ جب بیٹھتا ہے تو اس کے گھٹنے جو ہیں وہ سامنے کی طرف نکل آتے ہیں، تو جب اونٹ بیٹھتا ہے تو اس پر جب بار برداری ہوتی ہے، کوئی وزن ڈالتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کی آگے والے جو دو گھٹنے ہوتے ہیں ان کو باندھ دیتے ہیں تاکہ وزن رکھنے کے دوران وہ اٹھ کھڑا نہ ہو۔ اگر اٹھ کھڑا ہو گیا تو وہ جو بار اس پہ رکھا جاتا ہے، جو وزن لادا جاتا ہے، وہ گر جائے گا۔ تو کریں گے اس طرح سے اگر نہر کرتے وقت
وہ بیٹھے ہوئے کو نہر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے گھٹنے دونوں ہاتھ یعنی دونوں آگے والی ٹانگوں کے جو گھٹنے ہیں ان کو باندھ دیا جائے اور اس کے پاؤں کھلے رکھے جائیں. پیچھے والی دونوں ٹانگیں ان کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کھلے رہیں گے. یہ صورت اس صورت میں تھی کہ جب وہ بیٹھا ہوا ہو اور نہر کیا جا رہا ہو. اگر کھڑا ہو تو اس کے بائیں پیر کو باندھ دیا جائے. کہنے کہ اگر مثلا کھڑا ہے تو اس کے بائیں یعنی الٹے پاؤں کو باندھ دیں، یہ مستحب ہے. اور مستحب ہے کہ پرندے کو ذبح کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنے پر اور بال پھڑا سکے. اور کریں گے مثلا جب کسی پرندے کو یا مرغ کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے پروں کو اور اس کے پاؤں کو پکڑ کے اس کی گردن کی رگیں کاٹی جاتی ہیں. کاٹنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ پھڑپھڑائے اور اپنے بال پر جو ہیں ان کو پھڑپھڑا کے پھر وہ اس کی جان نکل جاتی ہے. اس طرح کرنا مستحب ہے، یہ مستحبات میں سے ایک ہے. دوسرا، حیوان کو ذبح یا نہر کرنے سے پہلے اس کے سامنے پانی رکھا جائے. یعنی جب حیوان اگر ذبح کیا جائے تو اس کو پیاسا ذبح نہ کیا جائے بلکہ اسے پانی پلا کر ذبح کرنا چاہیے. جیسے کہ تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے کہ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام جب کسی کسائی کو کوئی بکرا ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو جلدی آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اس کو پانی پلایا ہے؟ اگر پانی نہیں پلایا تو اس کو پہلے پانی پلا دو. اگر وہ کسائی کہتا تھا کہ میں نے اسے پانی پلا دیا ہے تو سید سجاد کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے تھے کہ بابا دیکھیے کہ مسلمان جانوروں کو بھی پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں لیکن آپ کو پانی پلائے بغیر ذبح کر دیا گیا اپنے بچوں کے ساتھ. تو حیوان کے لیے بھی یہ مستحب ہے کہ اسے پانی پہلے پلا دیا جائے، اس کے بعد اسے ذبح کیا جائے یا نہر کیا جائے. تیسرا مستحب، ذبح یا نہر کرتے وقت ایسا کام کیا جائے کہ حیوان کو کم سے کم تکلیف ہو. یعنی مثلا کیسے؟ چھری خوب تیز کر لی جائے اور حیوان کو جلدی ذبح کیا جائے. یعنی کہ مستحب یہ ہے کہ چھری اتنی تیز ہونی چاہیے کہ ایک ہی دفعے سے اس کی چاروں رگیں کاٹ دے. یعنی بار بار چھری کو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اس طرح سے چھری تیز ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے. یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر بار بار چھری کو آگے پیچھے کیا جائے گا تو حیوان کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہوگی. اس وجہ سے اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے یہ مستحب ہے کہ چھری بہت زیادہ تیز ہونی چاہیے تاکہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2563، حیوان کو ذبح کرنے کے مکروہات. حیوان کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو بعض چیزیں اس وقت
مستحب ہیں اور بعض چیزیں مکروہات میں شمار ہوتی ہیں۔ تو چند چیزیں مکروہات میں شمار کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ یہاں پر ذکر فرمائی ہیں کہ حیوانات کو ذبح کرتے وقت بعض روایات میں چند چیزیں مکروہ شمار کی گئی ہیں۔ کچھ روایات میں یہ چیزیں مکروہ شمار کی گئی ہیں، اس وجہ سے ان کو یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز جو کہ مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ حیوان کی جان نکلنے سے پہلے اس کی کھال اتارنا، یعنی جب حیوان کو ذبح کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ابھی تک اس کی اگر جان نہ نکلی ہو اور اس کی کھال اتارنا شروع کر دیا جائے تو یہ مکروہ ہے۔ اور یہ عموماً آج کل کے زمانے میں عید الاضحیٰ کے موقعوں پر ہوا کرتا ہے کہ جہاں پہ قصاب جو ہیں ان کو بہت سارے جانور ذبح کرنے ہوتے ہیں۔ اب ایک جگہ سے انہوں نے ذبح کیا، دوسری جگہ تک پہنچنے کے لیے انہیں جلدی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ اب جانور کی ابھی تک جان ہی نہیں نکلی ہوتی کہ اس کی کھال اتارنا شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری شرط، دوسرا مکروہ عمل حیوان کو ذبح کرتے وقت، حیوان کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں اس کی نسل کا دوسرا حیوان اسے دیکھ رہا ہو، یعنی حیوان کو کسی ایسے حیوان جو کہ اسی کے نسل کا ہو اس کے سامنے حیوان کو ذبح کرنا، مثلا گائے کے سامنے گائے کو ذبح کرنا، بھیڑ کے سامنے بھیڑ کو ذبح کرنا، بکری کے سامنے بکری کو ذبح کرنا، یہ اس طرح کرنا مکروہ شمار کیا گیا ہے، برا عمل شمار کیا گیا ہے۔ تیسری چیز جو مکروہات میں شمار ہوتی ہے، شب میں یا جمعہ کے دن ظہر سے پہلے حیوان کا ذبح کرنا، یعنی حیوان کو رات کے ٹائم پہ ذبح کرنا یا حیوان کو جمعے کے دن ظہر سے پہلے ذبح کرنا، یہ بھی مکروہات میں شمار کیا گیا ہے۔ یعنی یا تو حیوان کو دن میں ذبح کیا جائے، اگر جمعے کا دن ہو تو ظہر کے بعد ذبح کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسا کرنا ضرورت کے تحت ہو تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی خاص ضرورت پیش آ جائے تو رات کے ٹائم پہ اگر ذبح کر دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جمعے کے دن ظہر سے پہلے بھی ضرورت کے تحت ذبح کر دیا جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ چوتھا مکروہات میں سے چوتھی چیز، جس چوپائے کو انسان نے پالا ہو اسے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، اس وجہ سے کہ جب انسان حیوان کو پالتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ انس پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ انس سبب بنتا ہے رحم کا، محبت کا۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جس کو خود انسان نے پالا ہو اس کو وہ خود انسان ذبح کرے، یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کا فعل انجام نہیں دینا چاہیے۔